سالے میں آپ کو صحابہ کے نام پتہ ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کوئی سی 8 صحابیات کے نام بتائیں چلیں. ام المومنین نہیں ہونی چاہیے وہ، بس 5 بتا دیں چلیں. یہ ہیں ہماری بچیوں کے حالات. صرف آپ کو نہیں، لڑکیوں کو بھی نہیں پتہ نام کہ کیا کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت اسماء ہے، حضرت عائشہ، اور حضرت اسماء کا کیا رول ہے اس وقت کنٹریبیوشن کی اسلام میں؟ نہیں پتا. یہ آپ کی بیویاں، میری بیویاں، ہماری بیٹیاں، کوئی مثال ہی نہیں ان کے سامنے. ایک آپ کو میں کہوں نا کہ حضرت عائشہ کی لائف گزارے، سائیکالوجی نہیں ٹریگر ہو سکتی آپ کی. کیسے گزاروں سر میں؟ مجھے آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف گزروائے، ابو بکر کی گزروائے، علی کی گزروائے. لڑکی کیسے گزاروں گا؟ بالکل یہ مسئلہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی علی بن ابی طالب کی مثال سن کے وہ خون ایسا ٹھاٹے مارتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا نا، کچھ چکر ہی نہیں ہے. سو نہ ہماری امی، نہ ہماری بیوی، نہ ہماری بیٹی، یہ تینوں موبلائز نہیں ہوئی. دے ڈو ناٹ نو کہ پکچر کیسے ڈرا کروں اسلام میں، میرا کام کیا ہے. آدھے سے زیادہ قوم بغیر ہیرو کے چل رہی ہے، اور ہیرو کے بغیر تو نہیں چل سکتے آپ. سوچے نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت کرتی ہیں اور ہماری بچیاں، کوئی شک ہی نہیں ہے. بٹ کیا کر سکتی ہیں ان کی لائف کی ریپلیکیشن؟ کیا کس چیز کی فوٹو کاپی کریں؟ سوچیں تو صحیح. آپ کیسے عائشہ کی فوٹو کاپی کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. سو یہ دونوں طرف ہم نے نا زیرو 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 کر دو، بس اکاؤنٹ خالی کر دو. ان کی جو بینک ہے نا، نالج بینک، نالج بیس، یہ زیرو کرو. یہ تکا نہیں لگ سکتا کہ 25 کروڑ لوگوں کو صحابیات کے نام نہ آتے. یہ تکا نہیں ہوتا، یہ سازش ہے پوری. یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. میں مان نہیں سکتا کہ کرکٹ کے سارے پتہ ہے، فٹ بال کے سارے پتہ ہے، باسکٹ بال سارے پتہ ہے، فلم ایکٹر سارے پتہ ہے، صحابی کوئی نہیں پتا. یو تھنک کہ کوئی تکا لگا کسی کا؟ دیر از اے پراپر سسٹم دیٹ از گوئنگ آن. حق کو ریپلس کرنا اور باطل کو اٹریکٹیو بنانا از اے پراپر سسٹم. یہ کسی بندے نے نہیں لکھا ہوا، یہ ایک نیچرل کورس کے تھرو ایک برائی دوسری برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے، دوسری برائی تیسری کو سے کرتے. یہ ہو رہا تھا. ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو بھی یہ آپ مجھے بتا رہے تھے نا کہ مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ آپس میں بحث کرتے. اب میں سوچ رہا تھا کہ کدھر سے آپ لوگ پہلے اور باہر نکلے، لوگوں کو بتائیں کون لوگ بتا رہے ہیں. آپ کو تو پتا ہے پنڈی میں گن کے 100 بندے بھی نہیں نکلنے جن کو یہ 2 نام اکٹھے آتے ہوں. 2 نام اکٹھے آتے ہوں. دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی کا پتا ہوگا، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی والوں کو مودودی صاحب کا پتا ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ نام اگر آپ جماعت اسلامی میں لے لیں یا سلفیوں میں لے لیں تو گالیاں پڑیں گی ان کو کہ چاچا چشتی رسول اللہ والا. اور یہ نام دیوبندیوں میں لے لیں اور جا مودودی مردود. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ 2 نام اکٹھے آپ لوگوں کو پتا ہے اور بحثیں ہو رہی ہے. آپ تو ایلیٹ ہیں اسلام کی اس وقت پاکستان کی. پاکستان میں اسلام اس لیول پہ قہر زدہ ہے کہ یہ وہ 2 نام ہیں جنہوں نے موبلائز کیا تھا اپنے اپنے ٹائم پہ، یوتھ کو آئیڈینٹی دی تھی اسلام. ان کی وجہ سے اسلام پہنچا تھا نیچے. یہ اس لیول کے یہ 2 نام ہیں. آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلا کس موقع کے اوپر یہ دونوں الگ الگ موقع پہ آئے ہیں. آف کورس مودودی صاحب بہت بعد میں آئے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب پہلے تھے. مگر اس طرح کے خالی یہ 2 نام نہیں ہیں، اور بھی ہیں 10-12 اور ہیں. بٹ شاہ رخ خان سے فرصت ملے گی مجھے تب میں آؤں گا نا ادھر. میں نا یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یا طارق مسعود صاحب کے لیکچر سے نا مجھے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا. اس کے چسکا لینے کے لیے یوتھ ادھر چڑھا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا بری بات کی ہوگی اس کے، مگر نالج بڑھ رہی ہوتی ہے. میں نے نا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا تو مجھے کہا وہ چشتی رسول اللہ والا ہے نا. یار بڑے بڑے دیوبندیوں کو نہیں پتا کہ وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کیا ہے، مگر تجھے ان کی تنقید کی وجہ سے، ان کی برائیاں نکالنے کی وجہ سے وہ پڑھنا پڑا ہے. تجھے ایٹ لیسٹ پتا تو چلا کس کی بات ہو رہی ہے. تو آئی کیو بڑھ رہا ہوتا ہے. جتنی بڑی تنقیدیں چل رہی ہوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے. اللہ کا نام لینے والے دونوں بڑے مشنریز لوگ ہیں. کاش ایسے اور ہو جائیں. بے شک ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہو، نکلو تو صحیح. کوئی ہالی ووڈ سے تو باہر آئے نا، کوئی عاطف اسلم سے تو باہر آئے، ذرا باتیں کریں ایک دوسرے کے خلاف. ایک پہلی قوم ایسی تیار ہوتی ہے، پہلی سٹیج پہ یہی ہوتا ہے، دوسری سٹیج کے اوپر پھر شعور ڈیولپ ہوتا ہے کہ ایک منٹ رک جائیں، یہ کیا مسئلہ ہے. اور یہ میں یہاں پہ پوائنٹ ختم کرتا ہوں، پھر کوشچن لیتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں ایک فرقے میں جاتا ہوں دوسرا فرقہ زیرو کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ شعور کی سطح نہ ڈیولپ ہونا ہے. اور شعور کی سطح کیسے ڈیولپ ہوتی ہے کہ
ایک ہی وقت میں اشرف علی تھانوی کے اسٹوڈنٹ اور مودودی کے اسٹوڈنٹ اکٹھے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے باقی کے ایفرٹ کو. ہر بندہ جو کم عقل ہوتا ہے نا، کج فہم ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، جو وہ ایک انسان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہوتا ہے. یہ ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہوتی جو کج فہمی میں ہوتی کہ یا انڈیا کے اندر کوئی وہ ہے نا خیر ہے ہی نہیں، انڈین ہے تو بس دوزخی ہیں. انڈین پاکستانیوں کو خیر رہتے ہیں، پاکستانی انڈین کو. گاندھی صرف اور صرف دوزخ کا پتھر، حاویہ کا سینٹر پلاٹ اس کے پاس ہے اس وقت. کوئی مطلب کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہوگا اس نے. یہ بچگانا بے وقوفانہ بات ہے. ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب موجود ہوئے تو باقاعدہ قرآن ان کے تھرو تو قرآن نیچے پہنچا تھا ہمارے تک. سو ان کی تو خیر کیا کمپیئر، ایک جملے میں میں نے گاندھی کو بھی ان کا بھی لے لیا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو کانفرمیشن بائس کہتے ہیں، اس کو گروپ بائس بھی کہتے ہیں. میرے گروپ کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا نا تو غلط ثابت ہو گیا. تو نے بات کی کیوں میرے گروپ کے خلاف؟ یہ سب سے نچلی سطح ہے سوچ کی. اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی اسکالر ہو نا، چاہے آپ بریلوی نہیں ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہو، اور آپ بریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یار اعلیٰ حضرت کی بات، تو بات کیا ہو رہی ہے سنو. کیا مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا؟ کہ اللہ معاذ اللہ انبیاء کے محتاج ہیں؟ انبیاء کا کنسیپٹ کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ تو بالکل بھی محتاج نہیں ہے. ایکچولی یہودیوں میں اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ لیں، اور عیسائیوں میں کیا ہے سمجھ لیں، پھر آپ کو اسلام میں اللہ کا جو کانسیپٹ خوبصورتی سمجھ آئی. یہودیوں کی جو بیسک فلسفہ ہے نا، جو اردو میں کیا توریت میں، ٹھیک ہے، تورات میں جو فلسفہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نیڈ کا، کہ اللہ نے اپنی نیڈ پورا کرنے کے لیے کائنات بنائی. سب کچھ توحید بہت کرسٹل کلیئر ہے ان کی، ہماری جیسی توحید ہے. خیر ہماری کافی ڈینس ہے، ہمیں فرقوں میں نا توحید کو کنفیوز کیا گیا. ہمارے کوئی بھی فرقہ اٹھائیں گے میں آپ کو اس کی توحید کا مسئلہ بتا سکتا ہوں. اتنا توحید کا کلیئر مسئلہ ہے ان کا، ٹھیک ہے. صرف شیعہ سنی نہیں، سنیوں کے اندر بھی توحید کے اوپر کافی ساری کنفیوژن آئی ہے. مگر یہودیوں کے اندر توحید میں کنفیوژن نہیں تھی، مگر اللہ کے اپنے کانسیپٹ کے اندر انہوں نے کنفیوژن ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں جب سب کچھ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے قریب ہیں، کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، اللہ کدھر ہو، کوئی موسیٰ کدھر، یہاں تک بول دیتا. وہ کلیئرٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ لے کے آنا موسیٰ کو. اچھا تو پھر دنیا کیوں بنی؟ کیونکہ اللہ کو ضرورت تھی. یہاں پہ آ کے وہ منہ کے بل گر جاتا کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی. اتنا پیار ہے اللہ کو میں سے، جیسے میاں بیوی ہو پکادا توریت کے اندر انہوں نے آیتیں بھی ایسی رکھی ہوئی ہیں. وہ نعوذ باللہ اس لیول پہ نہیں لگے، ان کے نیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی میاں بیوی. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں شرک نہیں کر سکتے. وہ میاں بیوی کا یہ ریفرنس دیتے ہیں، اور آیتوں میں بھی لکھا، انہوں نے خود قلم کاری کیا ہے کہ واللہ عالم اللہ کی آیتوں، کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیار کا اظہار کیا نا بنی اسرائیل سے، تو اس نے کہا ہے بنی اسرائیل کے شرک نہ کریں، تیرا میرا میاں بیوی والا رشتہ ہے، ایک بیوی دو شوہر نہیں رکھ سکتی. بیسکلی انہوں نے اس جو ہے نا انالوجی کو مثال کے تھرو تمثیل ایسے قائم کی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. مگر ساتھ ہی بتایا کہ مجھے بھی تیری اتنی ضرورت ہے. تورات میں نہیں لکھا ہوا ہے، تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو نہ ہو تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا کائنات کا. میرا مطلب اس لیول تک وہ لے گئی. انجیل میں تو آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ مطلب محتاج تو وہ چھوٹا سا لفظ ہے. مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ زمین پہ اٹھا کے نیچے رکھا، ٹھیک ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ٹھیک ہے. آدھے کرسچن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو. یہ ہمیں جو ہالی ووڈ سے دکھایا نا وہ اصل میں دنیا میں اکثریت میں نہیں. جو اکثریت میں کرسچن ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ خود آیا، اللہ خود ہی ہے نیچے، عیسیٰ اللہ ہی ہے، بیٹا نہیں ہے. نور کا ٹکڑا زمین پہ آیا. یہ ان کی بائبل میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے، فار گاڈ لوڈ دا ورلڈ سو مچ دیٹ ہی گیو دا اونلی بیگاٹن سن. یہ پروٹیسٹنٹس نہیں مانتے، یہ کیتھلکس مانتے ہیں. جان 3:16 کی جو آیت ہے نا، یہ پروٹیسٹنٹس نے کنٹیسٹ کی ہوئی ہے شروع میں کہ بھائی اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا، اللہ کو بیٹا نہیں دیتا. وہ مسلمانوں والا جملہ ہے. تو پھر کیا کرتا ہے، خود اللہ نیچے آ گئے، ٹھیک ہے. ایک ٹکڑا، نور کا ٹکڑا نور سے جدا ہو کے نیچے آ گیا بس. اب مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. آپ پڑھیں ذرا تفسیر دوں گا خود میں، مسلمانوں کی تفسیر. نبی علیہ السلام نور کا ٹکڑا زمین پہ جدا ہو کے نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ خود تو نہیں خیال آتا، یا تو شیطان ڈالتا ہے جو دونوں کو ایک ہی شیطان
یا پھر آپ نے کاپی کر لیا, اتنا پیارا لگا آپ کو عیسائیوں کا جملہ, اب نبی علیہ السلام پہ چپکا دیا. ٹھیک ہے, یہ دو فرقوں کی یہ تفسیر ہے, چھوڑیں ان کے جو بھی فرقے ہیں. سو توحید کا کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں, جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے, اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں ہے, اور نبی سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھتے, اس لیے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اللہ کا کھانا بالکل کلیئر ہے, اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. اس طرح اپنی ہائرارکی بنانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے کھانے میں انٹر کروا دیں. ہم نے مخلوق اور خالق میں فرق کتنا بڑا ہے, اسلام بہت کلیئر رکھیں. بڑے بڑے کانسیپٹ نبی علیہ السلام پہ کنفیوز کیے گئے ہیں, اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر اللہ کے اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہانی ختم کر دیا ہم نے. جس ہستی نے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا ہو کہ میری معرفت میرے تک پہنچ جاؤ, وہ اسی کا کانسیپٹ کنفیوز کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ کسی نبی کے آنے کا نہیں آنے کا. سو یہ بہت دھیان میں رکھنا ہے. اب رہی بات کہ نبی اللہ تعالیٰ, تو یہاں پہ تو اللہ کی بھی نیڈ آ گئی نا, اللہ کو بھی نبی بھیجنے پڑے. دیکھیں سائیکالوجی آئے گی ادھر سے, جدھر سے بھی آئے گی وہ یہ والا کیڑا نکالے گی کہ اللہ تعالیٰ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت اللہ کے لیے نہیں ہے, دوزخ اللہ کے لیے نہیں ہے, دنیا اللہ کے لیے نہیں ہے, کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. جنت دوزخ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے, تو باقی تو کچھ بھی چاند ستارے اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پھر تو نبی ہمارے لیے بھیجیں, اللہ نے ہمارے اپنے لیے تھوڑی بھیجے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے احسانات ہیں. یہ بہت کلیئر کانسیپٹ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے یہ پوری اسکیما بنائی تھی نا, تو تم لوگ خود آ گئے تھے میرے پاس کہ ہمیں یہ امانت کیوں نہیں دیتے, ہم آپ کی معرفت پوری کر لیں گے. یہ پورا ٹریول کرنا, دنیا میں آنا, پھر آپ کو ڈھونڈنا, بڑی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آپ کو ڈھونڈ کے ہم پہنچ جائیں گے, پھر ہمیں اہلیت دیں گے آپ اپنی اس جنت کی اور اپنے قربت کی. خود ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ کو خود جا کے ہم نے بولا. یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے جا کے وہ بوجھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمانوں کو دی, پہاڑوں کو دی, مگر انسان اب سب نے کہا ہم سے نہیں اٹھتا, ہم سے نہیں وہ یہ والی امانت پوری ہوگی. انسان نے کہا ہاں میں اٹھا لوں گا, مجھے دینا سر. انہ کان ظلوما جہولا, اتنا جاہل اور ظالم تھا, اس کو پتہ ہی تھا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نبی آ رہے, اللہ کو ضرورت نہیں تھی, اللہ نے احسان کیا کہ اچھا تو نے بوجھا اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے تیرے سے تو نہیں ہونا, اب تیری ہیلپ کر دیتا ہوں, بونس پوائنٹ دے دیتا ہوں, چیٹ کوڈ بتا دیتا ہوں. ایک بندہ آئے گا میری پوری آیتیں سنا دے گا تجھے, کدھر کیوں آیا تھا, کیا کرنا, یاد دہانی کرا دے گا. یہ ہمارے فائدے کے لیے نبی آ رہے ہیں, اللہ کو کیا ضرورت نہیں کسی کی نبی کی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ خود کیسے آئے آپ, تو پھر یہ کنفیوژن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو جب یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کیا کیوں نہیں کہہ دیا, تو پھر ٹیسٹ کس بات کا, ٹیسٹ ہی کے اوپر تو ساری بات تھی. یہ تو بونس دینے کے لیے نبی آئے, نبی بھی نہ ہوتے تو ٹیسٹ وہی ہوتا, قرآن بھی نہ ہوتا ٹیسٹ وہی ہوتا, آخرت ویسے ہی ہونی تھی, سوال وہی ہونے تھے. قرآن اتنا بڑا احسان ہے, بغیر کسی قرآن کے بھی تو امتوں کو ٹیسٹ چل رہا ہے نا. قرآن تو آخری امت پہ آیا نا, اس سے پہلے کیا ہونا تھا, سوچیں ذرا, نوح سے پہلے کی امتوں کو ٹیسٹ نہیں ہو رہا, ہونا ہے. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اتنی بڑی کہ 114 چیپٹر کا پورا کانٹریکٹ دے دے کہ یہ لو بھائی یہ جواب رول تھا. پہلی والی امتیں اس لیے مقربین میں زیادہ ہیں. سورہ واقعہ میں نا کہ مقربین, تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کی امت ہم کم اور وہ زیادہ جو پہلے گزر گئے ہیں. جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے والی امتوں میں زیادہ, کیوں, وہ بغیر قرآن کے اللہ تک پہنچے ہیں. ان کے پاس اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی, سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس آئی, تو ظاہر ہے پھر ذرا سا نمبر بھی تو ڈائلوٹ ہوں گے نا ہمارے. ذرا آپ کو جب اوپن پرچہ دے دیا, اوپن بک, ان کو اوپن بک پرچہ نہیں ملا, اس لیے وہ اللہ کے قریب پہنچ گئے, اتنے نمبر لے گئے. آپ اوپن بک پرچے میں آئے, اس کے بعد بھی ہم یہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں وہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہے, تو کیوں پھر اوپر سے کیوں کہہ کے آئے تھے تیرے یار, چلو آ گئے تھے تو یہ لوگ ابھی بھی پاس ہو جاؤ. نہیں, وہ بھی نہیں, سستی آ گئی بیچ میں. اوپن بک کے سامنے بھی ہم پرچہ نہیں پورا کر رہے. اوپن بک پتہ نا, کوشچن پیپر پہلے سے, کتاب سمیت سب کچھ پہلے سے, کوشچن پیپر بھی دے دیا, کتاب بھی کھلوا دی ہے, بیٹھ کے پرچہ کر لو.
جلدی ہے کوئی؟ جلدی بھی کوئی نہیں، آرام سے کریں آپ، تب بھی نہیں کر رہے. مطلب پیپر کے دوران ہم فلم میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پیپر کے دوران کوئی فلم دیکھی ہے آپ نے؟ جتنے مرضی واٹس ایپ آ جائیں آپ کو. ہم وہ قوم ہے جو پیپر کے دوران فلمیں دیکھنا شروع ہو گیا. بہرحال آپ کا سوال نہیں تھا، سوال یہ کہ اللہ کو پھر اللہ نے کون کے نہیں کہہ دیا؟ تو اللہ نے کونی کہاں ہیں سارے، سوائے اس پورے میکینزم کے ہاتھ کا کونی چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کونی چل رہا ہے. یہ تو مشین ہی یہ تھی کہ بغیر کن کے انسان کے اختیار میں دے کے انسان کو ٹیسٹ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جنت کی جو اہلیت ہے نا، وہاں پہ صرف کن نہیں چلنا ہے. جنت میں صرف کن ہے. میں اور آپ بھی کن نہیں کر رہے ہوں گے جنت میں. جنت کا تو مطلب ہی ہے ہر چیز ہر جگہ ہر وقت اویلیبل ہے، جو دل چاہ رہا ہے بس سبحان اللہ پڑھا آ گیا، جو بھی اللہ نے وہاں پہ کلمہ سکھانا ہے. وہ اہلیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میکینزم کو بتایا کہ کون ہے اس چیز کا اہل. ہاں جی ہم ہیں اہل، ٹھیک ہے کر کے دکھائیں. عاجز ہو جا تب تجھے وہ کبریائی دوں گا جو کہ جنت کے لیول کے اوپر پوری اترتی ہے، جو انسان کو وہاں پہ طاقت مل جانی ہے. تو عاجز تو ہو، ورنہ تو اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھنا شروع کر دے. تو پہلے تجھے اپنی اوقات تو پتہ چلے کہ تو ایک مخلوق ہے، تو خالق نہیں ہے. وہاں پہ جب پاور بہت تو نہیں ہے. اس عاجزی کا ٹیسٹ ہے دنیا کہ یہاں پہ مجھے پتہ چلے کہ نہیں یار، یہاں پہ کسی ریڑھی والے کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے سے اوپر ہوں، سب سے نیچے میں ہوں. ٹھیک ہے، اتنا میں نیچے ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بس کہانی میرے لیے ختم. اب میں کیڑا ہو گیا اور تو میرے سے اوپر چلا گیا، کیونکہ تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سر آپ کو بھی تو بنایا، مگر میں یہی تو عاجزی پوری کرنے آیا ہوں ادھر کہ مجھے تو بنایا، میں کسی سے بہتر نہیں ہوں. بہت دھیان میں رکھنا. یہ عاجزی جس دن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بتا دی نا کہ ہر چیز معاف ہو رہی ہے کہ آخرت کے دن، سوائے کبر کے. کبر والا ہر جگہ پہ پھنس رہا ہے. باقی ساروں کو ویٹو ٹکٹ جہاں پہ کوٹے مل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا ہوا ہے، چارٹ لگے ہوئے، لسٹیں لگ رہی ہیں، پاس ہو رہے ہیں، سب کے سب وہاں پہ بہانہ ملے گا. فرشتوں نے وہ لسٹیں لگانی ہے نا کہ کوئی ایک کچھ کام کر دے آ جائے. بار ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے، کہیں کیبر تو نہیں اٹیچ تھا، کہیں کیبر تو نہیں اٹیچ. اگلے کالم میں کیبر لکھا ہوا ہے، کیبر کے اوپر ریڈ کلر کا بال پین لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں. اچھا بیچ میں کیبر تھا، ریاکاری تھی، اچھا بس ختم. کیوں؟ کیبر جنت کے لیے ایسٹ ہے. دنیا میں اسی کوئی تو پریکٹس کی تھی کہ کہیں تو اپنے آپ کو، شیطان نے کیا تھا؟ شیطان نے صرف یہ ایلیمنٹ دکھا دیا کہ بھائی میں اسے بہتر ہوں. مطلب شیطان سے بڑا کوئی مسلمان ہے جو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھتا ہے، مانتا ہے، مگر جہاں پہ آ کے اس نے حکم کی وہ دلی کی کہ نہیں، اللہ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں، میں تیرے نہیں مانتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. That is the starting point of every human being. ہم ہر جگہ پہ ہر آدم کو کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو آدم ہے نا، آدم کے بچے ہیں، نہیں میں تیرے سے بہتر ہوں. لٹرلی ابلیس کا کلمہ روز ریپیٹ کرتے ہیں، نہیں یہ بتائے گا مجھے سر، یہ چشتی رسول اللہ والا، یہ محدودی فردود کیا بتا رہا، میں تیرے سے بہتر ہوں. ابلیس کا ڈائریکٹ جملہ ایسے پوچھتے ہیں، جیسے بولتے ہیں جیسے کہ مطلب خود سیکھ کے آئے یا پھر ابلیس نے میرے سے سیکھا ہو. ابلیس نے بھی خیر وہ مسالے نہیں لگائے ہوں گے جو ہم لگا رہے ہیں مسالے. ابلیس بھی تو تہذیب سے شائستہ طریقے سے بات کرتا ہوگا، ماں بہن نہیں کرتا ہوگا. میں بتا رہا ہوں مسلمانوں پہ تو دوزخ میں اور آخرت میں ابو جہل بھی ہنسے گا کہ یار تم تو اتنے نیچے گئے ہو، ہم بھی نہیں اتنے نیچے گئے تھے. شابا آ جا بیٹا. ابو جہل ول بی دا ایلیٹ آف دوزخ اینڈ وی ول، وہاں پہ بھی خاک روگ ہوں گے ہم لوگ، کیونکہ قرآن پکڑ کے زمین پہ پھینکا نا ہم نے. سو اٹس اے بگ پرابلم. سالو اٹ تھرو اے ویری سمپل میکینزم. اپنی انا کو توڑے، اللہ کا بندہ سامنے آئے تو سمجھ جائیں گے ٹیسٹ آیا آپ کے سامنے، ٹیسٹ آیا ہے. آپ ابلیس کے رول میں آئے ہیں کہ نہیں، بس یہ ٹیسٹ ہے، کیونکہ وہ تو آدم کے رول میں ہی آیا آپ کے سامنے. کوئی بندر تو نہیں ملتا آپ کو کوئی سوال کرنے والا، نہ ریڈی والا، نہ کوئی سی ایس ایس آفیسر، نہ کوئی پرائم منسٹر، نہ کوئی بندر تو نہیں ہے، کوئی زرافہ تو نہیں ہے، کوئی بلی کتا تو انسان ہی ہے. تو اس کا مطلب آدم اور ابلیس کا مقابلہ نہ کروا دینا، ادھر آدم اور آدم کا ہی رہنے دینا. جیسے ہی آپ نے وہ والا کلمہ بولا نا کہ نہیں یار آئی ایم بیٹر دین یو، آج آپ ابلیس ہو گئے ہیں. یہ ٹیسٹ تھا جس کے اندر آپ نے سارا سارا معاملہ پورا کا پورا کرنا تھا. سو آئی ہوپ کہ دونوں اینگلز میں نے دے دی ہیں. کوئی اس بارے میں کوئی چیز رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ الصمد، جو الصمد کا سیگا ہے نا، وہ آپ نے وہ اس پر ٹریگر کروایا ہے کہ اللہ تو نہیں کسی کا محتاج. نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، نہ اللہ کو فائدہ ہوتا ہے نہ اللہ کو نقصان ہوتا ہے. یہ یہودیوں کا اللہ ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے رب کو کوئی فائدہ نہیں.